السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسلہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر یقین لاؤ، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو پہلے نازل کی تھی، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو پس وہ شخص بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ الحمدللہ جی، کافی عرصہ کے بعد، کچھ چھٹیوں کے بعد آج دوبارہ سے ہم اپنی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں، اور تمام ساتھی جو آئے ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور جو ساتھی نہیں آئے ان کو رغبت دلائیں تاکہ وہ آئندہ کلاس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور کلاس بجائے ختم ہونے کے یہ سلسلہ چلتا ہی رہے۔ ایک نیکی کا سلسلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالتا رہے، اور تاکہ ہم اس حدیث کے مصداق ہو جائیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ کیوں ہم اس حدیث کے مصداق اس لیے ہوں گے؟ کیونکہ ہماری یہ جو کلاس ہوتی ہے یہ قرآن و حدیث پہ ہی مشتمل ہوتی ہے۔ کوئی بھی ہم بات اٹھاتے ہیں، کوئی بھی ٹاپک ہم اٹھاتے ہیں، اس کے دلائل یا تو ہم قرآن سے لے رہے ہوتے ہیں یا حدیث سے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہم قرآن کو سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور سکھا بھی رہے ہوتے ہیں، اور وہ حدیث واضح طور پہ اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تمام کے تمام انسانوں میں سے جو سب سے بہترین ہے وہی ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو تاکہ ہم اس حدیث کے مصداق اس میں شامل ہو سکیں، اس کے لیے اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ رغبت دلایا کریں، تاکہ وہ لوگ بھی قرآن کلاس، درس قرآن کلاس، ہماری عقیدہ کلاس، جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں، اس میں شمولیت اختیار کریں۔ بڑی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ دن بھی آپ لوگوں کی مرضی کا ہی ہو، کوشش کی جاتی ہے ٹائم بھی آپ لوگوں کی مرضی کا ہی ہو، پھر شوق و ذوق سے شامل بھی ہونا چاہیے اس میں زیادہ سے زیادہ۔ آج کے دن کے حوالے سے تھوڑی سی بات، اس کی بعد ہماری جو عقیدہ کلاس چل رہی تھی اسلامی عقائد کا، اس کا 5واں عقیدہ جو ہے ہم اس پہ پہنچ چکے ہیں، اس کو جو ہے وہ پھر شروع کریں گے۔ تھوڑا سا آج تاریخ ہے جی 28 مئی 2025، اور آپ کچھ سال پیچھے چلے جائیں، 28 مئی 1998 اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک خاص نعمت سے نوازا اس دن،
اور وہ خاص نعمت کیا تھی؟ وہ خاص نعمت یہ تھی کہ دنیا میں اس وقت موجود جتنی بھی اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں یا جو اسلحے کے بڑے بڑے چیمپئن بنتے ہیں، ان سب میں جو اس وقت پاورفل اسلحہ سمجھا جاتا ہے وہ ایٹم بم کو سمجھا جاتا ہے، یعنی ایٹمی طاقت کو سمجھا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی ملک پاکستان کو 28 مئی 1998 کو اس نعمت سے نوازا تھا۔ اپنی استطاعت کے مطابق سب نے اس میں حصہ ڈالا، کوششیں کی، یہاں تک کہ ہمارے مشہور سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو کہ بیسیکلی پاکستان کے نہیں تھے، وہ کس طرح پاکستان آئے وہ بھی آپ لوگ پڑھیں، ایک خاص اہمیت ہے ان کی بھی۔ پھر انہوں نے پاکستان میں کس طرح رہتے ہوئے ایٹمی پروگرام کے اوپر کام کیا اور پاکستان کس طرح سے ایٹمی طاقت بنا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم فوج کا دیکھیں کہ فوجی کون سے ایسے جنرل تھے جنرلوں نے مل کے اس کا ساتھ دیا۔ پھر ہم اپنی پولیٹیکل سائیڈ پہ دیکھیں کہ کون سے ہمارے ایسے سیاستدان تھے کہ جنہوں نے بجٹ ایلوکیٹ کرتے رہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہے، اور کس طرح جو ہے وہ مخالف دنیا ہی ہم کہیں گے، مغربی طاقتیں ہوں یا مشرقی طاقتیں ہوں، جتنی بھی مخالف دنیا ہے، اسلام کی مخالف قوتیں ہیں، انہوں نے کس طرح سے دباؤ ڈالا اور کس طرح سے جو ہے حکام نے دباؤ کو برداشت کیا، اور برداشت کرنے کے بعد آخر 28 مئی 1998 کو ہمارا جو ازلی دشمن ہے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم نے بعد میں یعنی جب انہوں نے اپنا تجربہ کیا تھا ایٹمی اثاثوں کا، انہوں نے 5 جو ہے وہ تجربے کیے تھے اور 5 میزائل کے تجربے کیے تھے، ہم نے جو ہے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے ان سے ایک آگے یعنی ہم نے 6 کا کر کے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائی، اور اس دن کا نام پھر اسی وقت ہی اس کو یوم تکبیر رکھا گیا۔ جس طرح نعرہ تکبیر بلند کیا جاتا ہے نا، اسی طرح پھر اس دن کا نام بھی یوم تکبیر رکھا گیا۔ تو جس سے واضح طور پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے یہ ٹرینڈ اسلامی دنیا کا ایٹمی پاور ہونا ہے۔ کچھ لوگ اٹھ کے کہہ دیتے ہیں نا جی یہ جی سیکولر ہیں، پاکستان کی ہماری طاقتیں، جو حکمران ہیں وہ سیکولر ہیں، جو ہمارے فوجی طبقات ہیں وہ سیکولر ہیں، جو ہمارے ٹیکنالوجی کے طبقات ہیں۔ دیکھیں کچھ بھی ہو، کوئی پریکٹیکل مسلمان ہے یا نہیں ہے، الحمدللہ تمام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اسلام کی محبت موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ان سب حکمرانوں کو اسلام کے اوپر جو ہے وہ بالکل پریکٹیکل مسلمان بنائے۔ دیکھیں نا نام سے آپ کو شو ہو رہا ہے، یوم تکبیر اس کا نام رکھا گیا ہے، کس وجہ سے رکھا گیا ہے؟ غیر مسلم نام ہے کوئی؟ بالکل بھی نہیں۔ تکبیر ہم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ وہ چیز تھی کہ آج دشمن جو ہے وہ ہماری طرف میلی نگاہ سے دیکھنے سے پہلے ایک دفعہ سوچتا ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی آپ کو نظر آئے گی کہ ہمارے ملک کی جو پالیسی ہے نا، وہ پالیسی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے آگے بھی لے کے جائے، لیکن اس حدیث کے مطابق ابھی تک یہ ہے کہ جنگوں کی خواہش نہ کرو، لیکن جب آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر اس سے پیچھے نہ ہٹو۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ملک کی جو پالیسی ہے کہ اگر کوئی دشمن ہمیں ایک تھپڑ مارے گا تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس کو ایک ہی تھپڑ ماریں، لیکن ہمارا تھپڑ اس سے ذرا سخت ہوگا، یعنی ہمارا تھپڑ زیادہ پاور والا ہوگا۔ اسی چیز کا اس میں بھی دکھایا کہ انڈیا نے جو ہے وہ ہم سے اتنی بڑی معاشی طاقت ہے، اس نے 5 ایٹمی دھماکے کیے تھے تو ہم نے اس کے بدلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے، یعنی ہم نے ایک ہی وقت میں تھپڑ ایک ہی تھپڑ کا جواب دیا، لیکن ہمارا جواب ذرا اس سے سخت تھا۔ تو یہ آج کا دن اسپیشل منایا گیا دوبارہ اتنے سالوں کے بعد۔ کیوں؟ ہمارا پچھلی کلاس بھی تھی، درس بھی تھا، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، اسی مہینے میں 10 مئی کو بنیان مرصوص ہوا تھا ہمارا ایک آپریشن، ایک جنگ ہوئی تھی دشمن کے ساتھ، جس کے بعد یہ پہلی دفعہ آیا۔ تو اسی چیز کو پھر سیلیبریٹ کیا کہ یہی وہ طاقت تھی کہ جس طاقت کی وجہ سے پوری دنیا نے
ہماری اس بنیان المرصوص کی کامیابی کو اسلامی یعنی مسلمانوں کی کامیابی قرار دیا تھا، نہ کہ پاکستان کی کامیابی قرار دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کے دن سے ایک اور دنوں کا بھی بلکہ ایام کا آغاز ہوا، وہ ہیں جی جیسا کہ سورۃ فجر میں ہے، والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھا رہے ہیں اور 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ اس سے مفسرین نے 10 راتیں کون سی مراد لی ہیں اور کون سی نہیں لی؟ سال میں 365 دن یا 365.4 ڈیز یعنی راؤنڈ 365 دنوں میں 10 ایسی راتیں ہیں جو کہ سال میں بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اسی طرح 10 ایسے دن ہیں جو کہ سال کے بہت اہم دن ہیں اور سب سے قیمتی دن ہیں۔ اسی طرح 10 راتیں قیمتی ہیں اور 10 دن قیمتی ہیں۔ 10 راتیں کون سی ہیں؟ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے، رمضان کا آخری عشرہ، رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں وہ سال کی سب سے قیمتی راتیں ہیں۔ قیمتی کس پوائنٹ آف ویو سے؟ 2 وجہ ہیں۔ ایک تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، جو کہ آج ہمارا ٹاپک بھی ہے، ہمارے آج عقیدہ کا حصہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کس میں نازل فرمایا؟ لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر کو ان آخری رمضان کی 10 راتوں میں رکھ دیا گیا، اور اسی کی تلاش کے لیے اعتکاف کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ جب راتیں وہ والی سب سے بہترین ہیں سال میں، تو پھر 360 دنوں میں سب سے بہترین دن جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور علماء نے ہمیں اس چیز کے حوالے سے سمجھایا، اور مفسرین نے اسی آیت سے لیتے ہوئے ہمیں یہ بتایا کہ یہ 10 دن ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر بھی مسلمانوں کو عید الاضحیٰ جو ہے بطور انعام ملتی ہے، ان 10 راتوں کے اینڈ پہ بھی بطور انعام جو ہے عید الفطر ملتی ہے۔ تو انہی 10 دنوں کے اندر ہی 2 ایام اس طرح کے ہیں کہ جن میں حج کے ایام شامل ہیں، یعنی کہ یہ 10 دن سال کے بہترین 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں کا ہمیں عبادات میں اسی طرح ہی اہتمام کرنا چاہیے جس طرح ہم رمضان کی آخری 10 راتوں میں اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان کی آخری 10 راتوں میں عبادات کا تو ہم اہتمام کرتے ہی کرتے ہیں، جس میں ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، اور کیونکہ پہلے ہی فرضی روزے کے دن ہیں، فرضی روزے رکھتے ہیں۔ ان ایام میں وہ تمام اعمال بروئے کار لاتے ہوئے ساتھ ساتھ روزے بھی رکھیں، کیونکہ ان ایام میں روزے تو فرض نہیں ہے نا، لیکن چونکہ یہ بہترین ایام ہیں تو ان ایام میں آپ روزے بھی رکھیں، اور روزے کے ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح، تمجید، تمہید یعنی اللہ کا ذکر جو ہے وہ خوب کریں، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد تکبیرات کا اہتمام کریں، ہر وقت تکبیرات پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ان چیزوں سے، ان کلمات سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں، ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، روزے رکھیں نفلی، یعنی کہ ان 10 دنوں سے خوب فائدے اٹھائیں، استغفار کریں، بہت زیادہ دعائیں کریں، اپنے لیے رحمتیں مانگیں، اپنے اہل و عیال کے لیے رحمتیں مانگیں، کیونکہ اللہ کے رحمت اور فضل کی وجہ سے ہی ہم جنت میں جا سکیں گے، اگر ادروائز اپنے اعمال کی وجہ سے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ جنت میں جا سکے۔ تو ان 10 دنوں کا اہتمام کریں۔ جی ہم چلتے ہیں اب اپنی وہ عقیدہ کلاس کے جو ہم نے نصاب طے کیا تھا، اس نصاب میں 5ویں نمبر کے اوپر آج ہم ایمان بالکتب یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں۔
اچھا جی، اہل الحق قرآن کو آخری اور محفوظ کتاب مانتے ہیں، جبکہ دیگر آسمانی کتابیں مثلاً تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں سے مراد ان کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے، ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کو یہ ضرور، ہاں عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ان میں تحریف ہو چکی ہے، تبدیل کر دیا گیا ہے ان کو، وہ اپنی اصل حالت میں اب کتابیں موجود نہیں ہیں۔ ایمان ہم ضرور لاتے ہیں کہ وہ آسمانی کتابیں تھیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا تھا، اور اس چیز پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ انبیاء کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے اوپر نازل ہوئی تھی اور آسمانی کتابیں تھیں، لیکن وہ عمل درآمد کے قابل نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان میں تحریف ہو چکی ہے اور ان کو ان کے لوگوں نے بدل دیا ہے۔ اور بدل دینے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ، چونکہ آگے یہ کتابیں آتی رہنی تھی، شریعت نازل ہوتی رہنی تھی، تو اس لیے ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہیں لیا تھا، بلکہ جس نبی کے اوپر نازل ہوتی تھی ادھر تک ہی تھا۔ لیکن قرآن مجید جو آخری کتاب ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کی دیواروں تک رکھنا ہے۔ یہ کلام الہی، وہ بھی کتابیں کلام الہی تھے، لیکن ان کتابوں کو عمل میں اس لیے نہیں لایا جا سکتا کیونکہ ان کے جو ماننے والے تھے جن کے اوپر وہ نازل ہوئی تھی، انہوں نے ہی اپنے دنیاوی کچھ فائدوں کی وجہ سے ان کتابوں کو بدل دیا، ان میں تبدیلیاں کر دی، اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جا سکے۔ اہل الحق کے نزدیک ایمان بالکتب یعنی اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا بنیادی ارکان میں سے ہے۔ کیوں؟ ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے اسپیشل اس کا درس رکھا تھا، حدیث جبرائیل، اس کے اندر بھی آپ لوگوں نے یہ سنا تھا کہ ایمان کی تعریف کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی تھی 6 چیزیں ایمانیات میں، ان میں اللہ تعالیٰ کی کتب بھی تھیں۔ جی، قرآن مجید سے ہم دلائل لیتے ہیں کہ کون سے دلائل ہیں کہ جس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہمارے عقائد اور عقیدے میں شامل ہے۔ جیسا کہ ہم نے سورۃ النساء کی 136 نمبر آیت پہلے تلاوت کی ہے، اس میں واضح طور کے اوپر ہے کہ اے ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور ان کتابوں پر بھی جو اس سے پہلے نازل کی گئی تھیں۔ یعنی کیا ہمیں پتا چلا؟ واضح طور کے اوپر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یعنی جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، انہی سے مخاطب ہوا جا رہا ہے، انہیں پھر سے بولا جا رہا ہے کہ ایمان لے کے آؤ، حالانکہ وہ پہلے ہی مومن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ پہلے ہی مومن ہے نا، ایمان لائے ہوئے ہیں، دوبارہ سے ان کو تاکیدن کیا کہا جا رہا ہے؟ آمنو، یعنی ایمان لے کے آؤ، کس کے اوپر؟ ان کتابوں پر۔ کون سی؟ جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی، اور اس کتاب پر بھی جو ہم سے پہلے نازل ہوئی۔ اسی طرح اگلی دلیل قرآن مجید سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48 سے ہم لیتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ہم نے آپ پر جو کتاب حق کے ساتھ نازل کی، جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھیں، اور ان پر نگران ہے۔ کس چیز کی تصدیق کر رہی ہے یہ کتاب؟ اس چیز کی تصدیق کر رہی ہے کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے تھیں، آسمانی کتابیں تھیں، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتابیں تھیں۔ تو اس لیے ہم اپنی کتاب پر یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوئیں ان کے اوپر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ وجہ آپ کو بتا دی کہ عمل پیرا کیوں نہیں ہو سکتے، کہ اس میں تحریفات ہو چکی ہیں، اور اس کے دلائل بھی آپ لوگوں کے سامنے آگے جا کے رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تیسری دلیل ہم لیتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 سے، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق
سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتابیں نازل کی۔ اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری کتاب کے علاوہ بھی اور انبیاء کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی جو کہ کیا تھی؟ سچی تھیں، بالحق، یعنی سچی کتابیں تھیں، حق کے ساتھ کتابیں تھیں۔ اسی طرح سورۃ اسراء کی آیت نمبر 55 کے مطابق وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داود کو زبور دی۔ یعنی اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو کتاب زبور تھی وہ سیدنا داود علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اس آیت میں سورۃ مائدہ کی 44 نمبر آیت میں کیا ہے کہ ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور نور تھا، یعنی اس میں تورات کا ذکر آ رہا ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَى النَّبِیَّ بِعِیسَى ابْنِ مَرْیَم مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنجِیلَ، سورۃ مائدہ کی اسی طرح 46 نمبر آیت میں، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل دی۔ یعنی آیت نمبر 44 میں ہے کہ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے۔ پھر آیت نمبر 46 میں کیا ہے کہ تورات کے بعد ہم نے انجیل دی، کس کو؟ عیسیٰ ابن مریم کو۔ ہاں، اس تورات کا اور حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے وہ تورات ہے۔ یعنی ان آیات میں ہمیں زبور، تورات اور انجیل، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، صرف یہ نہیں، اس کے علاوہ اور بھی صحیفے ہیں، کتابیں ہیں، ان کا ذکر نہیں، لیکن یہ بڑی کتابیں تھیں جن کا ذکر ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ سیدنا داود کے اوپر زبور نازل ہوئی، سیدنا موسیٰ کے اوپر تورات نازل ہوئی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل ہوئی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، آپ لوگوں نے سورۃ اعلیٰ کے اندر پڑھا ہے کہ اس میں اور بھی کتابیں اور بھی صحیفے تھیں جو اور انبیاء کے اوپر بھی نازل ہوئیں، جیسے اس میں واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے نازل ہوئے۔ احادیث سے دلیل لیں ہم اس چیز کی کہ کتابوں کے اوپر ایمان لانا ہمارے عقیدے کے مطابق کیوں شامل ہے، جس طرح پہلے آپ کو بتا چکا کہ حدیث جبرائیل ہم نے پڑھی بھی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 8 کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر ایمان لاؤ۔ یعنی یہ جو 6 چیزیں ایمان کی تعریف میں بتائیں، ان میں کتابوں پر یعنی اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا بھی ایمان کا حصہ ہے، ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی کی صحیح حدیث 29-24 کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کلام یعنی قرآن کی فضیلت دوسرے تمام کلام پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تمام آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان تو لے کے آنا ہے، لیکن عمل پیرا ہونا ہے کس کے اوپر؟ جو ہماری کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے یعنی قرآن مجید ہے، اس کے اوپر۔ بخاری شریف کی 4485 حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کی باتوں کی تصدیق نہ کرو نہ ہی انکار کرو، بلکہ کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ یعنی اس حدیث میں، بخاری شریف کی اس حدیث کے اندر کیا کہا جا رہا ہے
کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کو کہا جاتا ہے اہل کتاب کی باتوں پر تصدیق نہ کرو، نہ انکار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو اپنی کتابیں بدل دی ہیں۔ ہمیں تو پتہ نہیں کہ اب یہ سچی والی بات ہے یا جھٹلائی گئی بات ہے۔ ہاں یہ ضرور ہم ان سے کہتے ہیں جی ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ہاں ہم اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، ہم اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف بھی نازل کی گئی ہے۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نے ایمان تو رکھنا ہے لیکن عمل پیرا کس کے لیے ہونا ہے؟ صرف قرآن مجید کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ ہم نے ان کی کتابوں کی تصدیق یا انکار نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی بات اب اس میں سچی ہے اور کون سی جھوٹی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں واضح پتہ چلتا ہے کہ ان کی کتابوں کی تصدیق ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان میں تحریف ہو چکی ہے۔ تین چیزیں جو اس عقیدے سے نکالنی اس کو ذکر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پھر تحریف کے اوپر بات ہوگی۔ اہل حق کے نزدیک ایمان بالکتب کی اہمیت میں تین چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی کتابوں پر ایمان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں، پہلی چیز یہ ملتی ہے۔ دوسری چیز ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہر کتاب اپنے وقت میں اللہ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ تھی، لیکن قرآن مجید نے تمام پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور اب قرآن مجید ہی مکمل کتاب، مکمل دین ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے، قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، یعنی کسی خاص بستی کے لیے نہیں، کسی خاص وقت کے لیے نہیں، کسی خاص نبی کی امت کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہی قرآن مجید ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح سے پچھلی کتابوں میں تحریفات ہو چکی ہیں۔ اس کی دلیل ہم لیتے ہیں جی، دو آیات دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 کے مطابق یقیناً ہم ہی نے یہ ذکر یعنی قرآن مجید نازل فرمایا، اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو ہمیں کسی چیز کی کسی ٹینشن یا تکلیف میں یا شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ رکھا ہے، اس کی تعلیمات کو محفوظ رکھا ہے، اس کی ہدایت کو محفوظ رکھا ہے، جو کہ قیامت تک محفوظ رہیں گی۔ ان میں نہ کسی قسم کی چیز کو تحریف کے ساتھ بدلا جا سکتا ہے، نہ لفظی نہ معنوی تحریف کسی طرح بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ کوئی جسارت اس میں اپنی کبھی حرکت کرے گا بھی وہ فوراً پکڑا جائے گا، فوراً پکڑا جائے گا۔ دوسری آیت ہم دیکھتے ہیں جی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ آیت ہمیں واضح طور کے اوپر بتاتی ہے کہ اگر آپ نے متقی بننا ہے تو اس کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے، اور اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں۔ کس طرح کا شک؟ ایسا شک نہیں یہ تو وہ ہے ہی نہیں، یہ تو وہ ہے ہی نہیں جڑی اللہ تعالیٰ نازل کی، یا کسی طرح کا بھی اور طرح کا بھی اگر کوئی شک ذہن میں آئے، کسی قسم کا شک نہیں ہے اس کتاب میں۔ ہاں کس کے لیے شک نہیں ہے؟ متقیوں کے لیے، جو متقی ہیں ان کے لیے پھر اس میں ہدایت ہے، شک نہیں ہے جی۔ کس طرح سے پہلے والی کتابوں میں تحریف ہو چکی، اس کے انشاءاللہ ہم اگلی جو ہے وہ اگلے سبق کے اندر اس کو دیکھیں گے، اور پھر ہمارا یہ 2 سبقوں میں انشاءاللہ عقیدہ یہ والا مکمل ہو جائے گا جی۔ 4 منٹ ہیں ہمارے پاس، کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر لیں، پھر ہم اپنی کلاس کا مائک آن کر سکتے ہیں جی۔ 3 سے 3.5 منٹ۔ جی کسی کا کوئی سوال نہیں؟ اچھا میرا ہی ایک سوال ہے، خاص طور پہ ایڈمن موجود ہیں،
یہ کیا چکر ہے کہ ہفتے والی کلاس ابھی تک رزیم نہیں ہوئی، رمضان کے بعد 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ ایڈمن موجود ہیں یا نہیں؟ صحیح، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پتہ کریں تاکہ ایک سلسلہ بنا ہوا ہے، یہ چلتا رہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ہم اپنی کلاس کا ہاں ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ۔ اس پر اکتفا کرتے ہوئے سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔